السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آیت نمبر 37 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37، اس کے اوپر ہم نے ویڈیو کیا اور اس کے بعد ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 38۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب انسان نے اپنے آپ کو مشاجرت میں ڈال لیا، مفاد پرستی کے جذبات غالب آ گئے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگ گیا، جنتی زندگی چھن گئی، تو اگلی بات پھر قرآن بتا رہا ہے کہ کل نہبطوا منہا جمیعا، کہ اس سے بعد پھر کیا ہوا، یہ اہبطوا ہے، یہ اتر جاؤ، یہ وہی چیز ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے دل سے اتر گیا، وہ کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوتا۔ ایسے ہی ہے نا، یہ الفاظ ہیں، ان کو سمجھنا پڑے گا۔ انہوں نے یہی بنایا ہوا، جنت آسمانوں پہ تھی، وہاں سے دھکا دیا اور نیچے گر گئے انسان۔ یہ افسانی باتیں مذہب کر سکتا ہے، قرآن کریم ایسی باتیں نہیں کرتا۔ کل نہبطوا منہا جمیعا، یہ جیسے آپ کہتے ہیں میرے دل سے اتر گیا، میرے آنکھوں سے، میرے دل سے اتر گیا، یہ کہتے ہیں آپ آنکھوں سے گر گیا، وہ کوئی زمین پہ نہیں گرا ہوتا، کوئی آنکھوں میں نہیں بیٹھا ہوتا، دماغ میں یا دل میں نہیں ہوتا، یہ مقام ہوتا ہے، مقام کی بات ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اتنے بلند مقام پر تھے میری نظروں میں، لیکن اب تم میری نظروں سے گر گئے ہو۔ یہ اس کے معنی ہے، یہی چیز قرآن کہہ رہا ہے کہ کل نہبطوا منہا جمیعا، کہ وہ اپنے اس بلند مقام سے جب گرے ہیں تو اب پھر قرآن ان کو سلوشن بھی دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے غلطی کر لی، اور پچھلی آیت میں بتا رہا ہے کہ تم نے ایک مقررہ مدت تک زمین میں رہنا بھی ہے، اللہ نے تمہاری ربوبیت بھی کرنی ہے، نشو و نما بھی کرنی ہے، یہ کارخانہ کائنات بنائے ہی اس لیے کہ تمہاری نشو و نما کرے۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے غلطی تم سے ہو گئی، آگے بھی ہو جائے گی، لیکن اس کا سلوشن ہے، وہ اس نے بتایا کہ وہ کیا ہے کہ میرے جو ضابطے ہیں ان کے مطابق اپنا سیاسی، معاشی، مذہبی تو مذہب تو ہوتا ہی نہیں قرآن کے اندر، اپنا معاشرتی نظام بناؤ، تو اس کے مطابق بناؤ، وہ دین بن جائے گا، اس سے پھر تم پراگرس کرو گے۔ اگلی آیت میں پھر وہی کہہ رہا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، کہ میرے جو ہدایت ہے وہ تمہیں ملتی رہے گی، آئیں گے پیغمبر آئیں گے، کیونکہ یہ کتاب کوئی آج کی تو نہیں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تو یہ وحی نہیں ہے، یہ تو جب سے انسانیت نے ہوش سنبھالا اور یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، یہ تو اس وقت کی باتیں کر رہا ہے قرآن کریم کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، کہ میری طرف سے جب بھی ہدایت، جو بھی ہدایت آئے تو فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، جو بھی اس کی اتباع کرے گا، جو قوم بھی، جو افراد بھی، جو لوگ بھی اس کی اتباع کریں گے تو کیا ہوگا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے اوپر کوئی بیرونی خوف ہوگا، نہ ان کے اندر کوئی اندرونی خوف ہوگا۔ یہ خوف بیرونی خطرہ ہوتا ہے، اور یحزنون، یہ جو حزن ہوتا ہے یہ دل گرفتگی ہوتی ہے، دل کا ملال، اندرونی خوف، انجانہ خوف، یہ وہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہوں گی، کیونکہ بیرونی خوف ہو یا اندرونی خوف ہو، یہ جہنم کی علامت ہوتی ہے، یہ جہنمی کیفیت ہوتی ہے۔ جنتی معاشرے کے اندر بیرونی اور اندرونی خوف ہی نہیں ہوتا، تو جب تم میرے ضابطوں کو فالو کرو گے تو پھر یہ خوف نہیں رہے گا۔ تو اس آیت کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے، سلوشن بتایا جا رہا ہے کہ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ تو اس غلطی کا مداوع یہ ہے کہ اپنا خود ساختہ نظام ہے، سیاسی، معاشی، مذہبی، معاشرتی، یہ بدلو اور اللہ کے قوانین کے مطابق اپنے جو زندگی کا جو نظام ہے وہ بناؤ، تو پھر تم پراگرس کرو گے۔ اور اگلی یہ جو 39 نمبر کی آیت ہے، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور جن لوگوں نے ان اللہ کی آیات سے کفر کیا، جھٹلایا،
ٹھیک ہے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہوں گے جو اصحاب النار ہوں گے، جہنم کی زندگی گزارنے والے، ہم فیہا خالدون، اس دنیا میں بھی وہ اس جہنمی زندگی میں مبتلا رہیں گے، اور آخرت کی زندگی میں تو وہ پھر پرماننٹلی وہ اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے، وہاں تو پھر آپشن اور ارادہ اور اختیار نہیں ہوگا کہ اس سے نکل سکیں، مہلت کا وقفہ بھی نہیں ہوگا، پھر تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس دنیا میں بھی اگر انہوں نے مہلت کا فائدہ نہ اٹھایا تو وہ پھر اس دنیا میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی زندگی میں مبتلا رہیں گے۔ یہ یہاں تک یہ سلسلہ جو قصہ آدم کا چلا ہے، تو یہاں 39 آیت کے اوپر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ اچھی طرح سے غور کریں، خود اس کے اوپر تدبر کریں، تو پھر یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ قصہ آدم یہ جو بیان ہوا ہے تمثیلی انداز کے اندر، تو اس کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کن حقائق کی سمجھنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔